السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں نجیب درانی حاضر اپنے ویڈیو لیکچر کے ساتھ۔ آج کے اس ویڈیو میں پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایک بہت مشہور تھیوری پڑھانے جا رہا ہوں جسے نیو لبرلزم کہا جاتا ہے۔ دوستو، نیو لبرلزم پہ بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ریئلزم اور لبرلزم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو تین تھیوریز ہے یہ ایک سیکوینس کے ساتھ بنی ہے۔ سب سے پہلے ریئلزم کی تھیوری آئی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لبرلزم کی تھیوری آئی، اور لاسٹ میں نیو لبرلزم کی تھیوری آئی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ نیو لبرلزم کے ساتھ ساتھ جو ریئلزم ہے وہ کیا کہتی ہے۔ تو دوستو، ریئلزم کی جو تھیوری ہے اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ کو اگر خوشی چاہیے، ایک اسٹیٹ کو اگر خوشحالی چاہیے اور امن چاہیے تو وہ اسٹیٹ کو بالکل سیلفش ہونا چاہیے، وہ اسٹیٹ کو بالکل پاورفل ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن جو نیچر ہے، انسان کی جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، وہ بالکل سیلفش ہے، یعنی اسٹیٹ کو اپنی پاور بالکل مینٹین رکھنی چاہیے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھے اور جو ڈپینڈنسی ہے وہ کسی دوسرے اسٹیٹ کے اوپر نہ رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ سروائیول کے لیے ان کا یہ ماننا ہے کہ جو دنیا ہے نا یہ بالکل انارکک ورلڈ ہے، اس دنیا کے اندر انارکی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو خود سروائیول کے لیے آپ کو خود پروٹیکشن، آپ اپنی اپنا حفاظت کے لیے آپ کو خود سٹیبل ہونا چاہیے، خود طاقتور ہونا چاہیے تاکہ آپ مقابلہ کر سکیں پوری دنیا کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کمپٹیشن پہ بلیو رکھتے ہیں کہ اگر ایک اسٹیٹ خوشی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں تو وہ اسٹیٹ کو کمپٹیشن ہونا چاہیے دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ پاور گین سکے، زیادہ سے زیادہ وہ اکانومی برقرار رکھ سکیں۔ تو وہ کس چیز پہ بیلنس آف پاور پہ بلیو رکھتے ہیں کہ اگر ایک اسٹیٹ پاور بڑھاتی ہے تو ان کی بھی یہی کوشش ہوتی کہ وہ اپنی پاور بڑھائے تاکہ اس کے ساتھ بالکل اپنی جو بیلنس آف پاور ہے وہ مینٹین رکھ سکیں۔ تو یہ بالکل سیلف انٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں، سیلف انٹرسٹ پہ بلیو رکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کو بالکل ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے، کسی بس اپنے اسٹیٹ کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، کسی دوسرے اسٹیٹ کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، بس اپنے اسٹیٹ کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، اپنے اسٹیٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، برقرار رکھنا ہے اور اس کو پاورفل بنانا ہے۔ دوستو، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس تھیوری آئی تھی لبرلزم کی۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ لبرلزم کی جو تھیوری ہے وہ کیا اور یہ کس طرح کاؤنٹر کرتی ہے ریئلزم کو۔ دوستو، لبرلزم کی جو تھیوری اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو نیچر ہے یا اسٹیٹ کی جو نیچر ہے وہ بالکل سیلفش نہیں ہے، سیلف انٹرسٹڈ نہیں ہے، بلکہ وہ کوآپریٹو ہے۔ اس تھیوری کے مطابق وہ کہتے ہیں دنیا میں اگر امن لوگ چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں تو کوآپریشن ہونی چاہیے اسٹیٹس کے درمیان۔ اسٹیٹس کے درمیان بالکل کوئی کمپٹیشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ ڈپینڈنسی ہونی چاہیے، ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ بالکل اچھے ہونے چاہیے، ان کی جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ بالکل اچھے ہونے چاہیے۔ اور اس کو یہ ماننا ہے کہ دنیا کے اندر امن اور خوشحالی، سکون انشور کرانے کے لیے انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا تھا کہ ہم دنیا کے اندر جنگ بندی کے لیے، تاکہ ہم اور بالکل جو ورلڈ وارز وغیرہ یہ ختم کر سکیں، ہم ایک ادارے بنائیں گے جو سب سے پہلا ادارہ بنا تھا لیگ آف نیشن 1919 میں، ایک ادارہ بن گیا تھا جو کہ کیا کام کرتا تھا، دنیا کے اندر امن کو انشور کرتے تھے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر بالکل جنگ ہی نہ ہو۔ تو یہ بالکل کوآپریشن پہ بلیو رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر خوشحالی اگر انشور کرانی ہو یا پیس انشور کرانا ہو تو ایک اسٹیٹ کا دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بالکل اچھے ہونے چاہیے۔ یہ بالکل بلیو نہیں رکھتے بیلنس آف پاور کے اوپر کہ اگر ایک اسٹیٹ اپنی جو پاور ہے وہ بڑھاتی ہے اور دوسری اسٹیٹ بھی بڑھائے، یہ بالکل وہ بلیو نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کو ایگزسٹنس کے لیے، پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ڈپلومیٹک تعلقات ہونے چاہیے، نہ کہ یہ جو تھریٹس وغیرہ کے جو تعلقات ہیں یہ بالکل ہم وہ انشور نہیں کرا سکتے۔ تو یہی ان کی یہی کوشش تھی کہ اگر آپ پیس چاہتے ہو تو اسٹیٹس کا ایک کے ساتھ ایک اسٹیٹ کا دوسری اسٹیٹ کے ساتھ پولیٹیکلی، اکنامکلی اور اس کے ساتھ ساتھ کلچرلی مطلب ان کو کیا کرنا چاہیے، کوآپریشن کرنا چاہیے۔ اور ان کا یہ بھی ماننا تھا، ان کا جو کور کنسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی اگر زندگی بہتر بنانی ہو تو اسٹیٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جب اچھے ہوں گے، جب کوآپریشن ہوگی تب ہم انسان کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو یہ کور آئیڈیا تھا لبرلزم کا کہ انہوں نے کس طرح ریئلزم کا جو آئیڈیا تھا، سیلفش آئیڈیا تھا، وہ کس طرح نگیٹ کیا اور کس طرح ایک کنسیپٹ دیا تھا کوآپریشن کا۔ تو اب ہمارا جو مین ٹاپک ہے جسے نیو لبرلزم کہا جاتا ہے، دوستو لبرلزم کا جو آئیڈیا تھا یہ ورلڈ وار 1 کے بعد یہ تھیوری آئی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ لبرلزم کا جو آئیڈیا تھا ان کی یہ ماننا تھا کہ ہم دنیا میں جنگ بندی کریں گے، اور ان کی یہی کوشش ہوگی کہ دنیا میں بالکل جنگ اور جھگڑے نہ ہو۔ تو دوستو جب ورلڈ وار 2 جب سٹارٹ ہوئی تو اس کی فیلئر نظر آئی ہمیں لبرلزم کی، کیونکہ یہ جنگ کو روک نہ سکیں۔
تو ورلڈ وار 2 کے بعد پھر ایک اور تھیوری ہے جسے نیو لبرلزم کہا جاتا ہے، جس کو ماڈرن فارم آف لبرلزم بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہی لبرلزم ہے لیکن اس کو اس کا ریوائول ہے تھوڑا، اس میں کلاسک جو لبرلزم تھی اس کو تھوڑا ریوائیو کیا اور اس کو تھوڑا نیو شیپ دیا جسے ماڈرن فارم آف لبرلزم بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کا جو کنسیپٹ تھا انٹرنیشنل گورننگ باڈیز کا جو کنسیپٹ دیا تھا لبرلزم کے اندر کہ ہم دنیا کے اندر اس طرح کی انسٹیٹیوشنز بنائیں گے جو کہ دنیا کے اندر امن کو انشور کرا سکیں، تب ایک ہی ادارہ بن گیا تھا جو کہ لیگ آف نیشنز تھا 1919 میں جب بن گیا تھا۔ تو اس نیو لبرلزم کی تھیوری کے مطابق اس آئیڈیا کو ایکسپینڈ کر دیا، دنیا کے اندر مختلف سارے انسٹیٹیوشنز بن گئے، جس طرح IMF جو کہ اکنامکلی کنٹریز کو وہ کیا کرتے ہیں فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے یہ ادارہ، اس کے علاوہ ورلڈ بینک جو دنیا کے اندر کنٹریز کے اندر جو انفراسٹرکچر پہ فوکس کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کے لیے بھی ایک آرگنائزیشن بن گئی تھی جو کہ پوری دنیا کے اندر فری مارکیٹ اور فری ٹریڈ کو انشور کرانے کے لیے ایک آئیڈیا دیا گیا تھا۔ تو دوستو ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ اگر دنیا میں اگر ہم خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں تو پوری دنیا کو ہم ایز اے ہول دیکھیں گے، ایک انڈیویجولی نہیں دیکھیں گے، اسٹیٹ کے طور پر نہیں دیکھیں گے، بلکہ ایک گلوبلائزیشن کے طور پر دیکھیں گے کہ پوری دنیا ایک ہی اسٹیٹ کی شکل میں دیکھیں گے، ہر انسان کی زندگی قیمتی ہے، ہر اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی وہ بالکل سیف ہونا چاہیے، یعنی بالکل گلوبلائزیشن ہونی چاہیے۔ دوستو یہ جو نیو لبرلزم کی اس کے دو مزید کنسیپٹس ہیں، سب سے پہلا جو کنسیپٹ ہے وہ ہے لبرل انٹرنیشنلزم۔ اس کے مطابق ان کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں اگر امن چاہتے ہو تو ہر کنٹری کو ڈیموکریسی کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیموکریسی ایک واحد پولیٹیکل سسٹم ہے جس کے تھرو لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ بالکل سیکیور ہوتے ہیں، فریڈم ملتی ہے ہر چیز کی، جو انسان کی جو زندگی ہے اس پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ اور جو دوسرا جو کنسیپٹ تھا وہ تھا لبرل کنزیومرزم۔ لبرل کنزیومرزم کس سے کیا مراد ہے کہ جتنے بھی اسٹیٹس ہیں دنیا کے اندر ان کے جو بارڈرز ہے یہ بالکل بند نہیں ہونے چاہیے ٹریڈ کے لیے بارڈرز ہر اسٹیٹ کے کھلنے چاہیے تاکہ پوری دنیا کے اندر بالکل ہیزلی ٹریڈ کیا جا سکے۔ تو یہ جو دو کنسیپٹس تھے یہ تھے مین کنسیپٹس تھے نیو لبرلزم کے۔ تو اب ان نیٹ شیل نیو لبرلزم کیا ہے؟ یہ ریوائول ہے لبرلزم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر انسٹیٹیوشنز بنائیں گے جو کہ دنیا کے اندر ایک امن کو قائم کیا جا سکے، اکنامکلی، پولیٹیکلی، کلچرلی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کنسیپٹس دیے تھے فری مارکیٹ کے کنٹریز کے درمیان بالکل بیریئرز نہیں ہونے چاہیے، ٹریڈ بالکل فری ٹریڈ ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیموکریسی کی جو ایک تھیوری دی تھی کہ اگر دنیا کے اندر اگر امن کسی کو چاہیے تو ڈیموکریسی کو بلیو رکھنا چاہیے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیو کنسیپٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔